معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمعی بزم ہدایت نوشئی بزم جنت، شہر یاری ارم تاجداری حرم نو بہاری شفاعت، گل باغ رسالت ختم دور نبوت، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، وصلی وسلم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قطرات المطر۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی اشاع امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ اور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اختر قادری خلد میں چل دیے، اختر قادری خلد میں چل دیے، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، صدقہ خواجہ ہند کا تجھ پہ اختر، صدقہ ہے خواجہ ہند کا تجھ پہ اختر، برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا، برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، گزشتہ جمعہ 20 تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد عالم اسلام کی ایک عبقری شخصیت، وارث علوم اعلیٰ حضرت نبی رہے اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند شیخ الاسلام والمسلمین حضرت الشاہ مفتی محمد اختر رضا المعروف حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے۔ یقیناً آپ کا اس وقت دنیا سے جانا اسلام اور مسلمان اہل سنت والجماعت کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جس کو رب جانتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ کی ذات گرامی والا مرتبت محتاج تعارف نہیں ہے، ان کا نام، ان کا لقب تاج الشریعہ عالم اسلام میں اس قدر مشہور و معروف ہے کہ بچے بچے کی زبان پہ تاج الشریعہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کچھ شخصیتیں دنیا میں ایسی پیدا فرماتا ہے جن کا علم، ادب، جن کی اخلاق، جن کی تعلیمات سے دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم فائدہ پہنچتا ہے، جو اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنی تعلیم اور اپنی زندگی سے امت مسلمہ کو ایک ہدایت اور رہنمائی کا بہتر راستہ بتاتے ہیں۔ اللہ ہر صدی میں ایسی شخصیتیں پیدا فرماتا ہے۔ اس صدی کی اس شخصیت کا نام حضور تاج الشریعہ تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف علم بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل تھا، اس وقت پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کی نمائندگی کرنے والی ذات حضور تاج الشریعہ کی تھی، جس کو ہند اور سندھ بر صغیر ہی نہیں بلکہ بر اعظم یورپ اور امریکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام و منصب دیا کہ دنیا کے جس چپے میں چلے جائیے وہاں تاج الشریعہ کا نام ملے گا۔ واقعی میں وہ اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارث تھے اور سرکار مفتی اعظم ہند کے سچے جانشین تھے، جن کا چہرہ، جن کا علم، جن کا فتویٰ، جن کا قول، جن کا عمل اس قدر ہدایت اور رہنمائی کا راستہ پیدا فرماتا تھا کہ جہاں جاتے وہاں سنیت کا بول بالا ہوتا، مسلک کا بول بالا ہوتا۔ یقیناً آپ کا اس دنیا سے اس وقت جانا، جبکہ چاروں طرف سے باطل اور مخالفین ہم کو گھیرے ہیں، ہمارے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید قوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس زمین اپنے نیک بندوں سے خالی نہیں رکھتا۔ اعلیٰ حضرت کے بعد ان کے جانشین سرکار حجت الاسلام مفتی اعظم ہوئے، ان کے بعد ان کے جانشین حضور تاج الشریعہ تھے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ حضور تاج الشریعہ کا جانشین ضرور پیدا فرمائے گا، اور بلکہ آپ کے شہزادے حضرت علامہ مفتی اسد رضا صاحب قبلہ مد ذیل العالی آپ کے علوم کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم غربائے اہل سنت پر تاج الشریعہ کا فیض تادم جاری و ساری رکھے، غلاموں پر تاج الشریعہ کی عطا جاری رہیں، ہم حق پہ چلیں اس رہنما کے واسطے، ہم حق پہ چلیں اس رہنما کے واسطے۔ آسمان سنیت کو اور بھی اختر ملے، آسمان سنیت کو اور بھی اختر ملے، اہل حق پھولیں پھلیں اختر رضا کے واسطے، اہل حق پھولیں پھلیں اختر رضا کے واسطے۔ حضور تاج الشریعہ کی وفات کے بعد اتوار کو 22 تاریخ اتوار کے دن تقریباً 10:30 پونے 11 بجے بریلی شریف میں اسلامیہ انٹر کالج گراؤنڈ میں آپ کی نماز جنازہ لاکھوں مریدوں نے پڑھی، اور اتنا ازدحام تھا اور اتنا پبلک اور عاشقوں کا ہجوم تھا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا ہجوم ہم نے آج تک پہلے کبھی نہ دیکھا۔ پولیٹیشین نے اس ہجوم کو دیکھا، اہل عقل نے اس بھیڑ بھاڑ کو دیکھا۔ اس قدر 1.5 دن کے اندر لاکھوں لوگوں کا بریلی شریف میں پہنچ آنا یقیناً حضور تاج الشریعہ کی مقبولیت کی دلیل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں جو لوگوں کے آپ کی محبت ودیت فرمائی تھی، اس وقت ہر آدمی کی زبان پر امام احمد بن حنبل کا وہ قول تھا جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا، سنو ہمارے حق ہونے کا فیصلہ ہمارا جنازہ کر ڈالے گا، ہمارے حق ہونے کا فیصلہ ہمارا جنازہ کر ڈالے گا۔ ہندوستان کا کوئی ایسا شہر، اس شہر کا کوئی ایسا گاؤں نہ بچا جس گاؤں سے لوگ تاج الشریعہ کے جنازے میں شرکت نہ فرمائے ہو۔ ہندو پاک تو جانے دیجئے، امریکہ سے آدمی پہنچ گیا، ہالینڈ سے آدمی پہنچ گیا، یورپ سے آدمی چلا آیا، فلسطین اور شام سے چلے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقبولیت سرکار تاج الشریعہ کو عطا فرمائی تھی، اور دیوانوں کی دیوانگی، عاشقوں کا عشق کیا کہنا۔ اتوار کو نماز جنازہ ہونے والی ہے، جس گراؤنڈ میں نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لوگ سنیچر کو فجر کے بعد ہی اپنی پوزیشن اور جگہ سنبھال لیتے ہیں۔ ایک ولی کا جنازہ ہے اور جنت کمانے کا زمانہ آیا ہے، جنت کو حاصل کرنے کا زمانہ آیا ہے۔ لوگوں کی تعداد، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ، اللہ اللہ، ایسا لگتا تھا سنیت سمٹ کر بریلی میں آ گئی ہے، اسلام سمٹ کر اعلیٰ حضرت کے دیار میں آ گیا۔ اس وقت احساس ہوا سنی تو کبھی
کبھی مایوس نہ ہونا، رب کی تائید تیرے رضا کے ساتھ ہے، رب کا کرم تیرے تعدد الشریعہ کے ساتھ ہے۔ جہاں اعلیٰ حضرت کا مشا، اعلیٰ حضرت کا دیوانہ، اعلی حضرت کے خاندان کا چشم و چرا جس طرف جائے گا، اللہ زمانہ اسی طرف موڑتا چلا جائے گا۔ کبھی کبھی ہم مایوس ہو جاتے تھے کہ کیا ہوگا، حالات خراب ہوں گے، کچھ حالات خراب نہ ہوگے۔ دیوانوں کا ہجوم بتا دیتا ہے کہ دیکھو ایک مصطفیٰ جان رحمت کا سچا نائب جب اس دنیا سے گیا ہے، لوگوں کی پبلک، لوگوں کا ازدحام تو دیکھو، یہ پیسہ سے بلائی ہوئی بھیڑ نہیں تھی، یہ پیسہ و پگار و وظیفہ دے کے بلائی ہوئے لوگ نہ تھے، یہ خرچہ کر کے آئے ہوئے لوگ تھے۔ جو جس حالت میں تھا بریلی پہنچنے کی فکر کرتا تھا، ایک ہی سب کی زبان پہ بات تھی، اگر تعداد الشریعہ کی نماز جنازہ مل جائے تو تصور کروں گا کہ جنت کا ٹکٹ مل گیا، تصور کروں گا ایک ولی کی نماز جنازہ میں شریک ہونے سے مجھے جنت مل جائے گی۔ یہ مقبولیت اللہ تعالیٰ نے حضور تعداد الشریعہ کو عطا فرمائے تھے۔ یقیناً ثابت ہو گیا آپ اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارث ہیں، آپ سرکار مفتی اعظم ہند کے سچے جانشین ہیں، اور اس قدر مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق ہیں کہ لوگ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات، مصطفیٰ جان رحمت کے سیرت کو دیکھنا ہو، حضور تعداد الشریعہ کو دیکھ رہے، جہاں چلے جاتے تھے لوگ کہتے تھے یہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ ہے۔ پلیٹ فارم پہ تعداد الشریعہ رہے، ایئرپورٹ پہ تعداد الشریعہ رہے، افریقہ کے دورے پہ تعداد الشریعہ رہے، امریکہ میں تعداد الشریعہ رہے، انگلینڈ میں تعداد الشریعہ رہے، جہاں تعداد الشریعہ ایئرپورٹ پہ بیٹھ جائے سارے لوگوں کی نظر تعداد الشریعہ پہ، سارے لوگوں کا چہرہ تعداد الشریعہ کی طرف، کتنا نورانی چہرہ پایا ہے، کتنا نور چہرے سے نکل رہا ہے۔ اپنا تو اپنا کافر بھی بولتا تھا جب غلام مصطفیٰ ایسا ہے، ان کا آقا مدینے کا مصطفیٰ کیسا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار تعداد الشریعہ کو وہ مقبولیت عطا فرمائی، آج پوری دنیا میں تعداد الشریعہ کا نام چھا گیا۔ اور پہلے ایسا نہیں کہ نماز جنازہ میں لوگ آئے تو تعداد الشریعہ کا نام چھا گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی تھی، وہ علم تھا۔ اور جب سرکار تعداد الشریعہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ دار بقا کی طرف گئے، لوگوں نے دیکھا جنہیں زندگی بھر تعداد الشریعہ سے بعض مسائل میں اختلاف رہا، وہ بھی غم تعداد الشریعہ میں روتے دکھائی دینے لگے۔ جنہیں زندگی بھر تعداد الشریعہ سے اختلاف، یہ ایک سچے عاشق کا حال ہوتا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جو نائبین ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ حضور تعداد الشریعہ ہمارے درمیان اب نہ رہے، مگر الحمدللہ ان کا سایہ قیامت تک آپ کے مریدین پہ رہے گا، ان کا فیض قیامت تک اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ماننے والوں پہ رہے گا۔ کہ آدمی کہیں بھی رہے تعداد الشریعہ کی محبت ان کے مشن کے ساتھ رہے گا، آج بھی تعداد الشریعہ کی عطائیں ان کے ساتھ، ان کا فیض ان کے ساتھ رہے گا۔ بس اپنا ایک ارادہ بنا لو، جہاں جانا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ جانا ہے، جس سچویشن میں رہے اعلیٰ حضرت کے مشن کے ساتھ رہنا ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیم کے ساتھ رہنا ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیم و مشن کے ساتھ۔ آپ کا دیوانہ جہاں جائے گا تعداد الشریعہ ہی نہیں، اعلیٰ حضرت کا فیض اس پہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیتیں پیدا فرماتا ہے جن کے جانے سے، کسی نے کہا تھا عربی کے ایک بہت مشہور بات ہے، موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت ایک جہاں ایک دنیا کی موت ہوا کرتی ہے، ایک دنیا کی موت ہوتی ہے۔ یقیناً حضور تعداد الشریعہ کا ہم سے رخصت ہو جانا اہل سنت کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، مگر الحمدللہ ہم ان کے مشن، ان کے تعلیمات پہ اگر آج بھی گامزد ہیں تو ان کا فیض ہم پہ جاری و ساری رہے گا۔ سرکار تعداد الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 1942 میں بریلی شریف میں پیدا ہوئے، اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنی والدہ ماجدہ یعنی سرکار مفتی اعظم ہند کی شہزادی، آپ دونوں طرف سے اعلیٰ حضرت سرکار سے منسلک ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت سرکار کے صاحبزادے حضرت حجت الاسلام، بڑے صاحبزادے حضرت حجت الاسلام، اعلیٰ حضرت کے دوسرے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند۔ اب
یہ دونوں صاحبزادے حضور اعلیٰ حضرت کے حجت الاسلام سرکار حامد رضا اور سرکار مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا، حجت الاسلام کے صاحبزادے حضرت مفسر قرآن جیلانی میاں حضرت ابراہیم رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور سرکار مفتی اعظم ہند کی صاحبزادی حجت الاسلام کے صاحبزادے مفسر قرآن جیلانی میاں اور سرکار مفتی اعظم کی صاحبزادی، ان دونوں کا نکاح ہوا اور ان سے جناب تاج الشریعہ دنیا میں جلوہ بار ہوئے۔ یعنی باپ کی طرف سے حجت الاسلام، ماں کی طرف سے سرکار مفتی اعظم، یعنی باپ کی طرف سے دادا اعلیٰ حضرت ہے، ماں کی طرف سے نانا سرکار اعلیٰ حضرت ہے۔ دونوں جو ہے نگر، دونوں جو ہے سمندر کے جہاں سنگم ملتا ہے مجمع البحرین کا، وہ تاج الشریعہ ہے۔ اس لیے آپ کے اندر کمالات حجت الاسلام بھی اللہ نے ودیعت فرمائے اور آپ کے اندر تقوی مفتی اعظم بھی اللہ نے رکھا۔ اس لیے کبھی بھی سرکار تاج الشریعہ، چونکہ سرکار حجت الاسلام سے بھی آپ کا سلسلہ، سرکار مفتی اعظم باپ کی طرف سے حجت الاسلام، ماں کی طرف سے سرکار مفتی اعظم، حجت الاسلام کا علم مشہور ہے۔ حجت الاسلام کا علم سرکار تاج الشریعہ کو اس قدر ملا، سرکار تاج الشریعہ بچپن ہی میں بہت بڑے ذہین، بہت بڑے فتین تھے۔ تقریباً آپ جو ہے 1962 یا 1963 میں مصر میں تعلیم کے لیے تشریف لے گئے، کلیتاً اصول الدین میں ایم اے سرکار تاج الشریعہ نے کیا۔ 3 سال مصر میں رہے اور 3 سال مصر میں رہ کر آپ نے جو وہاں علم حاصل کیا، وہاں پہ کچھ امتحان تقریری، کچھ امتحان تحریری ہوتے ہیں، اور جب سرکار تاج الشریعہ نے آخری دور پہ آخری سال میں جب مصر کے اس الجامعہ مصر الازہر یونیورسٹی میں جب آپ نے امتحان دیا، اللہ آپ کا ایک امتحان تقریری تھا، یعنی مورل ایگزام تھا۔ اس مورل ایگزام میں جو کتابیں تھی، ممتحن جو تھا ایگزامینر تو تھا، ایگزامینر سوال کرتا ہے، اتفاق بات پہ بات آ گئی، علم کلام کا سوال اس ممتحن نے کیا۔ جتنے بھی طلبہ ایگزامینیشن ہال میں اس ایگزامینر صاحب کے سامنے بیٹھے تھے، کوئی بھی ان کا جواب نہ دے پایا۔ آخرکار ممتحن نے اپنا روئے سخن تاج الشریعہ کی طرف کیا، کہا محمد اختر رضا بتاؤ اس کا جواب کیا ہوگا۔ علم کلام کا سوال تھا، جبکہ علم کلام اس نصاب میں داخل کوئی کتاب نہ تھی۔ بات پہ بات آئی تھی، ایگزامینر نے وہاں کے شیخ صاحب نے علم کلام کا سوال کیا، جیسے ہی تاج الشریعہ کی طرف اس ممتحن صاحب قبلہ نے سوال کیا، تاج الشریعہ نے علم کلام کا ایسا تصفی بخش جواب عطا فرمایا، ممتحن دنگ رہ گیا کہ تم نے تو علم کلام پڑھا نہیں ہے، کورس میں علم کلام کی کتاب داخل نہیں ہے، نصاب میں علم کلام کی کتاب داخل نہیں ہے، پھر تم نے علم کلام کا اتنا بالکل سیٹسفائیڈ آنسر کیسے دے دیا؟ تاج الشریعہ فرماتے ہیں 1-2 کتاب بریلی شریف میں منظر اسلام میں علم کلام کے تعلق سے پڑھی تھی، بعد میں شوق جاگا کچھ کتابیں پڑھتا گیا، ممتحن دنگ رہ گیا، یہاں تک کہ حضور تاج الشریعہ کو ممتحن نے اول پوزیشن پر پاس کیا۔ اور صرف آپ اپنے کلاس ہی میں نہیں، مصر کا الجامعہ ازہر یونیورسٹی دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے، جو 1000 سال سے پرانی تقریباً یونیورسٹی ہے، وہاں پر سرکار تاج الشریعہ نے امتحان دیا، اور پھر اپنی کلاس ہی نہیں بلکہ پورے مصر میں تاج الشریعہ اول نمبر سے پاس ہوتے دکھائی دیے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے مدبر، بڑے بڑے ذہین لوگ مصر کے، عرب کے، عراق کے بڑے بڑے لوگ اس مصر کے الجامعہ ازہر یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، مگر آپ نے اول نمبر پر پوزیشن حاصل کی، پہلے نمبر پر پورے مصر میں جو ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ سرکار حجت الاسلام کا کمال تھا جو اللہ نے تاج الشریعہ میں ودیعت فرمایا تھا۔ یہ آپ کا علم، آپ کا فضل، اور پھر تقوی دیکھیے۔ اللہ ایک مرتبہ ایئرپورٹ پر ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو سرکار تاج الشریعہ کی فلائٹ کا وقت تھا، اس طریقے اس پہ فلائٹ ٹیک آف ہونے والی تھی کہ اگر فلائٹ لینڈنگ کرتی تو نماز کا وقت چلا جاتا۔ آپ کے ساتھ آپ کے 1-2 خادم تھے، کہا حضور فلائٹ میں بیٹھے، اب کچھ منٹ رہ گئے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں اگر فلائٹ میں بیٹھ گئے اور ہمیں جہاں جانا ہے وہاں فلائٹ لینڈنگ ہوگی تو نماز کا وقت چلا جائے گا، غالباً عصر یا مغرب کی نماز ہوگی۔ آپ جو ہے فرماتے ہیں نہیں، ابھی تھوڑی دیر باقی ہے، تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوگا، ہم نماز پڑھیں گے، بعد میں جائیں گے۔ پورا ایئرپورٹ کا جو
لوگ تھے وہ سارے لوگ بلا رہے ہیں, نام سے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, مگر تاج الشریعہ فرما رہے نہیں جانا, نماز چھوٹ جائے گی. اللہ اللہ, دیکھیے سرکار مفتی اعظم کا کمال, اللہ تعالیٰ نے تاج الشریعہ میں کیسا بدیعت فرمایا تھا. آپ کے نام کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے, مگر آپ فرماتی ہیں اگر بیٹھ گئے تو پھر نماز چلی جائے گی. یہاں تک کہ اس اعلان پہ کان نہ رکھا گیا, کان نہ دھرا گیا. سرکار تاج الشریعہ نماز پڑھنے لگے, فلائٹ ٹیک آف ہو گئی, فلائٹ فضا میں پرواز کر گئے. تاج الشریعہ جماعت کے ساتھ اپنے خادموں کے ساتھ نماز پڑھنے لگے. اللہ اللہ, دیکھیے اللہ تعالیٰ جن بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندے صحیح جھکنے والے, صحیح عبادت کرنے والے ہوتے ہیں, اگر عبادت کا جذبہ خلوص کے ساتھ ہوتا ہے, للہیت کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ تختہ پلٹ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ حالات اس کے فیور میں کر دیتا ہے, اللہ زمانہ اس کے فیور میں کر دیتا ہے. سرکار تاج الشریعہ نے نماز جماعت کے ساتھ ایئرپورٹ میں ادا فرمائی. فلائٹ ٹیک آف ہو گئی, فلائنگ کرنے لگے. ابھی 2-4-5 منٹ نہ ہوئے تھے, جیسے ہی فلائٹ اڑنے لگے اچانک آسمان کا ایٹماسفیئر خراب ہو گیا, آسمان کا واتاورن خراب ہو گیا. ایئرپورٹ میں اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ ابھی جو فلائٹ ٹیک آف ہوئی ہے آسمان کی گتی ویدھی کو دیکھ کر وہاں کے حالات خراب ہو گئے, لہذا فلائٹ واپس آ رہی ہے. 2-4 گھنٹے کے بعد جب ہوامان صاف ہو جائے گا تب جا کے دوبارہ فلائٹ کو ٹیک آف کیا جائے گا. اللہ اللہ, فلائٹ واپس آئی, تاج الشریعہ نے نماز بہت آسانی سے ادا فرمائی. لوگ کہتے تھے آسمان کا ماحول خراب تھا, آسمان کا ماحول خراب نہ تھا. ایک اللہ تعالیٰ کا سچا برگزیدہ بندہ, مصطفیٰ کا سچا نائب, جب نماز پڑھتا ہے اللہ زمانے کی ساری چیزیں تاج الشریعہ کے فیور میں کھڑ جاتا ہے. یہی سرکار مفتی اعظم ہند کا تقویٰ تھا. آپ اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں, بار بار ٹرین سیٹی بجا رہی ہے, آپ فرماتے نماز پڑھیں. ٹرین چلی گئی, تھوڑی ٹرین چلتی ہے, واقعہ مشہور ہے, کیسا فالٹ ہو گیا انجن میں, فالٹ سمجھ میں نہ آیا. سرکار مفتی اعظم ہند نے نماز پوری کی اور جب ٹرین میں بیٹھے واپس ٹرین بدستور چلنے لگی. تو کمال حجت الاسلام بھی تاج الشریعہ میں ہے اور تقوی مفتی اعظم بھی تاج الشریعہ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں نسبتیں سرکار تاج الشریعہ میں اس قدر مضبوط رکھی ہے. یہ تھا سرکار تاج الشریعہ کا تقویٰ, یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے برگزیدہ بندے ہر صدی میں رہتے ہیں, ہر زمانے میں مصطفیٰ جان رحمت کے ایسے سچے نائبین رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بریلی والے بڑا تشدد کرتے ہیں, جس کو چاہیں اس کو فتویٰ دیتے ہیں. بریلی والے فتویٰ نہیں دیتے ہیں, بریلی والے تو مصطفیٰ کا قانون نقل کرتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کا قانون سنا دیتے ہیں. اب جو قانون کے دائرے میں آئے گا, اسلام کے خلاف کام کرے گا, اعلیٰ حضرت ہو, مفتی اعظم ہو, حجت الاسلام ہو یا تاج الشریعہ ہو, چہرہ دیکھ کر فتویٰ نہیں بدلا جاتا, شخصیت دیکھ کر فتویٰ نہیں دیا جاتا. مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھ کر, قرآن کے قانون کو دیکھ کر, حدیث کے اصولوں کو دیکھ کر قانون دیا جاتا ہے اور فتویٰ دیا جاتا ہے. یعنی نہ کسی کی رعایت, نہ کسی کے چہرے کی, نہ دولت کی رعایت, بس مصطفیٰ جان رحمت کا قانون ہے, وہ قانون تاج الشریعہ سنا دیتے تھے. یعنی تسلم مسلک پر, دین پہ سچی طریقے سے مضبوطی. اللہ تعالیٰ نے اسی تسلم, علم اور مصطفیٰ کی عشق کی وجہ سے ایسا بلند کیا تاج الشریعہ کو. آج دنیا کے جس چپے میں جائیے جہاں رضا کا نام ہے, وہاں ان کے بیٹے تاج الشریعہ کا بھی نام ہے. یہی ہے اختر قادری. سرکار تاج الشریعہ خود فرماتے ہیں مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا, مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا. محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں, محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں. اور نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری, نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری کہ چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں, کہ چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں. اور صدقہ ہے خواجہ ہند کا تجھ پہ اختر, صدقہ ہے خواجہ ہند کا تجھ پہ اختر. برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا, برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا. اللہ تعالیٰ نے وہ کمال تاج الشریعہ. اور ولایت کا حال تو یہ تھا, حضور 2015 میں افریقہ کے دورے پر تھے, بات مشہور ہے, سنتے بھی رہتے ہیں. 2015 کے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کمال حجت الاسلام تاج الشریعہ میں رکھا ہے. 2015 میں سرکار تاج الشریعہ اپنے بیٹے حضرت مفتی اسد رضا صاحب قبلہ کے ساتھ افریقہ کے دورے پہ تھے. آپ کو آنکھوں کا مرض تھا, آخری عمر تک بھی یہ رہا, کبھی کبھی آنکھوں میں بلڈنگ ہونے لگتا.
آخری عمر تک رہا. 2015 میں افریقہ میں کچھ پروگرام کی دعوت لے لی تھی. بریلی شریف سے ہی آنکھوں میں تھوڑا سا پرابلم ہوا, مگر دعوت تھی, چلے گئے. اور تقریباً جون یا جولائی کا مہینہ تھا, 14 یا 18 تاریخ کو آپ کے آنکھوں میں درد زیادہ ہونے لگا. اور اس وقت افریقہ کے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا گیا. انہوں نے چیک اپ کیا اور کہا کہ آپ کا 2-4 دن کے بعد آپریشن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپریشن کی ڈیٹ ڈکلیئر ہو گئی. اور تاج الشریعہ اپنے صاحبزادے افریقہ کے کچھ مریدین کے ساتھ ہاسپٹل میں آپریشن کے لیے تشریف لے آئے. جب آپ تشریف لائے, ساری آپریشن کی تیاریاں ہو گئی. ڈاکٹر ظاہر بات ہے کہ جب اتنی بڑی شخصیت ہے تو ڈاکٹر بھی بڑا کیئر کرے گا. اپنی ساری ٹیم کے ساتھ حضور تاج الشریعہ کے جہاں بیڈ ریسٹ تھے وہ جہاں آیا اور کہا کہ پیشنٹ کو جو ہے آپریشن ہال میں لے لیا جائے. آپ کے خادم نے اپنے دوسرے جو وارڈ بیڈ ہوتے ہیں ان سے کہا کہ تم مت لے جاؤ, ہم آپریشن روم میں لے جائیں گے. آپ کے خادم, آپ کے صاحبزادے حضرت مفتی اسد رضا صاحب قبلہ وہ بھی تھے. آپ کو آپریشن روم میں لے جایا گیا. آپریشن کی ساری تیاریاں جاری ہے. آپ کو معلوم ہے اگر چھوٹا سا بھی درد ہو, چاہے ناخن کا آپریشن ہو, چاہے انگوٹھے کا آپریشن ہو, چاہے جسم کے کسی پارٹ کا آپریشن ہو, جب آپریشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر پہلے بے ہوش کر دیتا ہے. اس حصے کو بے ہوش کر دے یا پورے جسم کو بے ہوش کر دے تاکہ آپریشن کے دوران چیر پھاڑ ادھر کی تھوڑی بہت سرجری ہو تو اس کا احساس نہ ہو. تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان بیڈ پر ہیں. ڈاکٹر آنکھوں کا بہت بڑا اسپیشلسٹ, آئی اسپیشلسٹ, آنکھ کا نشان, وہ ڈاکٹر آیا اور تاج الشریعہ کو انجیکشن دینا چاہا. حضور آپ کا آپریشن 2-4 گھنٹے چلے گا, کم سے کم وقت زیادہ بھی لگ سکتا ہے, لہذا آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا. سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ نہیں, بے ہوشی والی جو دوا ہوتی ہے اس میں نشہ آور چیزیں ملائی جاتی ہے, اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہے. اگرچہ عام لوگوں کے لیے مجبوری ہے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے, مگر جو بڑا ہوتا ہے نا, جن کے رتبے ہیں سیوا, ان سے سیوا مشکل ہے. سرکار تاج الشریعہ فرماتے رہے میں بے ہوش نہیں ہوں گا. ڈاکٹر سمجھاتا رہا, ڈاکٹر کی ساری ٹیم سمجھاتی رہی. حضور بغیر بے ہوش کے, آنکھ جسم کی نرم جگہ کا نام ہے, جسم کا نرم حصہ ہے آنکھ, اور بغیر بے ہوش کی آپریشن مشکل ہے, درد سے نہیں آئیں گے. سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں پھر بھی میں بے ہوش ہونا نہیں چاہوں گا. آخری ڈاکٹر بولتا ہے ٹھیک ہے, آپ کے پورے جسم کو بے ہوش نہیں کرتے ہیں, بلکہ جس جگہ کا آپریشن کرنا ہے آنکھوں کا تھوڑا سا ہلکا آس پاس کی ساری جگہ بے ہوش کر دیتے ہیں. سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں یہ بھی مجھے اچھا صحیح نہیں لگتا ہے, نہیں آپ ایسے آپریشن کرو. ڈاکٹر بولتا ہے کہ آنکھوں کا آپریشن ہے, ایسے آپ درد نہ سے پاؤ گے, آپ کی جان نکل جائے گی, آپ جو ہے بہت خطرناک درد سے دو چار ہوگے. تاج الشریعہ فرماتے کچھ بھی ہو, مگر نہ میں جسم کو بے ہوش ہونے دوں گا, نہ میں آنکھوں کے اتنے حصے کو بے ہوش ہونے دوں گا. اللہ اللہ, آپ کے صاحبزادے, آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو بلایا گیا اور سب نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب حضرت کہہ رہے ہیں تو بغیر بے ہوش کے ہی آپ آنکھوں کا آپریشن کر ڈال دیجئے. اللہ اللہ, ڈاکٹر حیران تھا. سرکار تاج الشریعہ بیڈ پہ لیٹے آپریشن روم کے اندر, ڈاکٹر اپنے ساری کاروائی کرتا رہا. اب ظاہر بات ہے آنکھ بہت نرم چیز ہے, ایک چھوٹا سا کچرا بھی چلا جائے تو آدمی کو پتہ چلتا ہے آنکھ کتنی بڑی نرم چیز ہے. اب آپریشن کرنا ہے, انجیکشن لگانا پڑے گا, کینچی سے چیر فار کرنا پڑے گا. ظاہر بات ہے بڑا ڈیفیکلٹ پوائنٹ, ڈیفیکلٹ پیلس ہوگا, یہ ڈیفیکلٹ جگہ ہوگی, مگر اللہ اللہ سرکار تاج الشریعہ کا آپریشن کیا گیا. نہ جسم کو بے ہوش کیا, نہ آنکھوں کو بے ہوش کیا, اور سرکار تاج الشریعہ ہیں ایسے ہی لیٹے ہیں اور قصیدے بردہ پڑھ رہے ہیں. مولا یا صلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, ان من جودک دنیا و ذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم, وانتقم برسول اللہ نصرته ان تلقوا الاسد فی آجامها تجم. سرکار
ताज शरिया बेड पर लेटे हैं, ऑपरेशन डॉक्टर कर रहा है, चीर फाड़ हो रही है, मगर सरकार ताज शरिया दरूद पढ़ रहे हैं, कसीदे बुर्दा पढ़ रहे हैं। आपकी आदत करीमा थी, आप कसीदे बुर्दा बहुत पढ़ा करते थे, और ताज शरिया ने कसीदे बुर्दा की शरह भी लिखी है, अल फरदा फी शरहिल बुर्दा, किताब भी ताज शरिया ने कसीदे बुर्दा की शरह में लिखी है। आप पढ़ते रहे, कितने कई घंटों का ऑपरेशन खत्म हो गया, ऑपरेशन कामयाब सक्सेसफुल हो गया, डॉक्टरों की टीम वापस आई, डॉक्टर सर खुजला रहा था कि जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा इत्तिफाक हुआ है, इतना मेजर ऑपरेशन किया गया, मगर अल्लाह का बंदा न कोई सांस रोकता है, न अल्लाह का बंदा कोई ज्यादा परेशानी में आता है, पता नहीं क्या पढ़ते रहे। वो डॉक्टर हैरान परेशान हो गया कि मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस में आज पहली मर्तबा ऐसा वाकया हुआ, क्यों होगा, ऐसा ही होने वाला था। सरकार ताज शरिया को अल्लाह ताला ने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के कमालात अता फरमाए थे। सरकार हुज्जतुल इस्लाम का जयपुर में अंगूठे का ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त भी डॉक्टरों ने कहा था कि हाथ को बेकार करना पड़ेगा। हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं तुम अपना काम करो, हामिद रजा अपना काम करता जाएगा। तो यही हुज्जतुल इस्लाम का कमाल भी ताज शरिया में था, मुफ्ती आजम का तकवा भी ताज शरिया में था। अल्लाह अल्लाह, यही है मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। निगाहे मुफ्ती आजम की है ये जलवागरी, निगाहे मुफ्ती आजम की है ये जलवागरी कि चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों में। अल्लाह ताला ने वो तकवा भी दिया ताज शरिया को, वो फजल दिया ताज शरिया को, और इल्म तो ऐसा कि मिस्र से लेकर शाम, शाम से लेकर फिलिस्तीन, अरब के बड़े बड़े शेख वो सरकार ताज शरिया की बारगाह में बैठना अपने लिए खुशकिस्मती समझते हैं। ऐसा नहीं कि दो चार लोगों के पीर हैं, 10 करोड़ से ज्यादा जिनके मुरीदों का हिस्सा है, और इतने ज्यादा दुनिया में जिनसे मुरीदीन हैं। अवाम तो अवाम उलमा ताज शरिया के मुरीद है, अरब का शेख ताज शरिया का मुरीद है, फिलिस्तीन का इमाम ताज शरिया का मुरीद है, शाम के बड़े बड़े उलमा ताज शरिया के मुरीद है। उनका चेहरा, उनका फजल, उनकी किताबें, उनकी तहरीर आज दुनिया में पढ़ी पढ़ाई जाती है। वहाँ का शेख, अरब का मुफ्ती, अरब का मुहद्दिस भी, इराक का, शाम का, फिलिस्तीन का आलिम भी जब सरकार ताज शरिया की किताबें पढ़ता है, और सरकार ताज शरिया हर साल आप इराक भी जाते, फिलिस्तीन और शाम का भी दौरा होता था, वहाँ के बड़े बड़े शेख से जब ताज शरिया की मुलाकात होती है और वो 5-10 मिनट सरकार ताज शरिया से बात करते, वो कहते थे हिंदुस्तान का रहने वाला इतनी बड़ी साफ अरबी कैसे बोल लेता है, इतनी बड़ी सुथरी अरबी कैसे बोल लेता है। आप खिताब फरमाते अरबी जबान में, अरब का शेख बैठा रहता, फिलिस्तीन का इमाम बैठा रहता, शाम का मुहद्दिस बैठा रहता, बड़े बड़े मुहद्दिसीन उस जमाने के, उस वक्त के, अरब के और इराक के, फिलिस्तीन और शाम के बैठे रहते, और सरकार ताज शरिया अरबी में जब खिताब फरमाते वो लोग दंग रह जाते कि यकीनन इनके अंदर ताज शरिया के अंदर आला हजरत के उलूम है, आला हजरत का हिस्सा इनको मिला है कि आला हजरत को भी अल्लाह ने वो कमाल दिया था, वो सारा कमाल अल्लाह ने इस जमाने में ताज शरिया की जात में वदियत फरमाया है। इसलिए जहां वहां, अभी मैं कुछ महीनों पहले बगदाद शरीफ हाजिरी हुई थी, सरकार सही सलीम बापू क़िबला के साथ हम लोग जुनैद बगदादी की मज़ार से निकले। अब वहां तो कैसे कैसे लोग सब जाते रहते हैं भाई, हम जैसे लोगों की क्या कीमत वहां। हम तो वहां उस बारगाह के अगर धूल भी हमारी आंखों का सुरमा बन जाए तो किस्मत है। कैसे कैसे वहां पहुंचते हैं और किस तरह से पहुंचते हैं। सरकार बगदाद की बारगाह है, आला हजरत कहते हैं तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी ये दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सरकार ताज शरिया बगदाद पहुंचे, जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला के मज़ार पे आप हर साल जाया करते थे, यानी कभी 1 साल छोड़ के 2 साल छोड़ के हाजिरी होती ही थी। जब हम लोग वहां पहुंचे, सरकार से सलीम बापू क़िबला, हमारे साथ काफ़ी लोगों का काफिला था,
وہ فاتحہ پڑھنے لگے. جنید بغدادی کا مزار ہے, ان کے پاس حضرت سری سختی کا مزار ہے, اور وہاں مسجد ہے. باہر نکلو تو حضرت بہلول دانا جو بغداد کے بہت بڑے مصدوق تھے, حضرت بہلول دانا کا مزار ہے. ہم وہاں سے فاتحہ پڑھ کے نکلے, ظہر کا وقت تھا. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کا امام آیا, وضاقتہ سے ماشاءاللہ متشرہ پابند لگ رہے تھے. آئے, مجھے دیکھا تو ٹوپی اور جبہ یہ سب لباس دیکھ کر سمجھ گیا کہ زائرین آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے. میں نے کہا السلام علیکم, جواب دیا, اور پھر وہ کہتا ہے کہ من این انتم, تم کہاں سے آئے؟ کون؟ جنید بغدادی کی مسجد کا امام بغداد میں. وہ کہتا ہے مجھے من این انتم, تم کہاں سے آئے؟ میں نے کہا من الہند, ہم لوگ ہندوستان سے آئے. جیسے اس نے ہندوستان کا نام سنا وہ فوراً بولتا ہے تعریف و شیخ اختر رضا, تعریف و شیخ اختر رضا. ہندوستان میں شیخ اختر رضا کو جانتے ہو کیا؟ میں نے کہا ہاں, شیخ اختر رضا آقائی سندی مرشدی زخری فی دنیا والآخرہ. شیخ اختر رضا تو ہمارے آقا و مولا ہے. وہ جنید بغدادی کی مسجد کا امام بولتا ہے شیخ اختر رضا یاتی ہینا کلا سنا, ہر سال یہاں پہ شیخ اختر رضا آیا کرتے ہیں. آخر میں کہتا ہے شیخ اختر رضا عالم وجیر عالم کبیر فی العالی. شیخ اختر رضا دنیا میں بڑے حسین ہیں, اور دنیا کے بڑے عالموں میں نام شیخ اختر رضا کا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جنید بغدادی کے بارگاہ کا امام کہہ رہا ہے. تو ایسا نہیں کہ جنازے کی وجہ سے اتنے لوگ پہنچے ہیں تو شہرت ملی ہے. اللہ نے پہلے ہی اختر رضا کا ستارہ آسمان پہ جگمگایا ہے. ان کی عظمت کا ستارہ, ان کی رفعت کا ستارہ, ان کے کرم کا ستارہ, ان کی عطاؤں کا ستارہ, ان کی شہرت کا ستارہ اب قیامت تک آسمان شہرت پہ چمکتا رہے گا. اور کیوں نہ ہو, تاج الشریعہ پر ہندوستان کے راجا میرے خواجہ کا کرم تھا, سرکار بغداد کا کرم تھا, اور خود اس کرم کو تاج الشریعہ فرماتے ہیں صدقہ ہے خواجہ ہند کا تجھ پہ اختر, صدقہ ہے خواجہ ہند کا تجھ پہ اختر, برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا, برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا. مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا, محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں, اور اختر قادری خلد میں چل دیے, اختر قادری خلد میں چل دیے. خلد واہ ہر قادری کے لیے, تاج الشریعہ کی عطا جاری رہیں, حق پہ ہم چلیں اس رہنما کے واسطے. آسمان سنیت کو اور بھی اختر ملیں, آسمان سنیت کو اور بھی اختر ملیں. اہل سنت پھولے پھلیں اختر رضا کے واسطے. ابر کرم ان کے مرکز پہ غور باری کرے, ابر کرم ان کے مرکز پہ غور باری کرے, حشر تک شان کریم ناز برداری کرے. ہزاروں رحمتیں ہو اے تاج الشریعہ تجھ پر, فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, میری زبان کی قوتیں تیرے عشق کی بلندی, میں برکاتی اسی لیے غلام ازہری, میں برکاتی اسی لیے غلام ازہری. اللہ تعالیٰ حضور تاج الشریعہ کے مشن پہ ہم کو صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی محبت عقیدت کے ساتھ ان کے مشن پہ گامزن رہیں, سنیت کا مسلک کا دین کا کام کرتے رہیں, تاکہ ہمارا یہ سلسلہ اور آگے بڑھے, اور سرکار تاج الشریعہ سرکار مفتی اعظم ہند اور سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان علیہم الرحمت و رضوان کا سایہ ہم پہ سلامت رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلک پہ تسلط عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سنیت پہ تسلط عطا فرمائے, باطل فرقے والوں سے اللہ دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسا تسلط اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے جو تاج الشریعہ نے فرمایا تھا, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر مال و جان ان پہ فدا کر دے, پدر مادر برادر مال و جان ان پہ فدا کر دے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.